بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ موت کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ یہ سوال ہمیشہ انسان کے ذہن کو مشغول رکھتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد روح کسی دوسرے انسان یا حیوان میں منتقل ہوتی ہے، جبکہ اسلام اس تصور کو تناسخ کہتا ہے اور اسے مکمل طور پر باطل قرار دیتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے یہ تناسخ کا نظریہ کیا ہے۔ تناسخ کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کسی دوسرے کے جسم، حیوان یا حتیٰ کہ نباتات میں منتقل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ مانتے ہیں کہ نیک انسانوں کی روح اچھے حیوانات یا نباتات میں چلی جاتی ہے اور برے لوگوں کی روح برے حیوانات یا نباتات میں منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اسلام کے مطابق یہ عقیدہ گمراہی کا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو ایک زندگی، ایک روح اور ایک جسم عطا کیا ہے۔ موت کے بعد انسان کی روح عالم برزخ میں چلک جاتی ہے۔ عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ کیا ہے؟ عالم برزخ وہ مقام ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان کا مرحلہ ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ یہاں انسان کی روح مثالی جسم میں رہتی ہے جو مادی جسم سے مختلف ہے لیکن مشابہ ہونا ہے۔ برزخ میں زندگی کیسی ہوتی ہے؟ نیک روحیں بہشت کے باغات میں خوشی سے رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات سے لطف اندوز ہوتی رہتی ہیں اور قیامت کے جلد آنے کی دعا کرتی رہتی ہیں، جو قیامت کے بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ تناسخ اور برزخ میں فرق۔ عزیزان محترم، تناسخ کے قائلین کے مطابق روح کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ موت کے بعد روح برزخ میں داخل ہوتی ہے اور قیامت تک وہیں رہتی ہے۔ تناسخ میں انسان کے اعمال کا مکمل حساب و کتاب نہیں ہوتا، لیکن برزخ ایک عارضی ٹھکانہ ہے جہاں انسان اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا کا ابتدائی سامنا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، شہیدوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ دوسری طرف فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے برزخ کی سزا کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ وہ ہر صبح و شام آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، موت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برزخ آخرت کا پہلا قدم ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ برزخ کی مشکلات سے بچ سکیں اور قیامت کے دن کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔